اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورۃ الحدید سے 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو کھیل اور تماشا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے سوچو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے۔ دنیا کی کیا زندگی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لعب ہے، کھیل ہے، و لہو اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور فخر کرنا ہے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسرے پر کثرت جتلانا ہے مال اور اولاد میں، فلاں کی اتنی اولاد ہے، فلاں کا اتنا مال ہے، فلاں کی اتنی دکانیں ہو گئیں، میرے پاس کچھ نہیں، وغیرہ وغیرہ، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کمثل غیث، جیسا کہ بارش ہے، بارش کو دیکھو کس طرح بارش کا نزول ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا مسلسل بارش برستی رہتی ہے؟ نہیں، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرمایا اعجب الکفار نباتہ، خوش کرنے لگتا ہے کسانوں کو اس کا سبزہ۔ یہاں کفار سے مراد وہ کفار نہیں جو اسلام کے منکر ہے، یہاں کفار سے مراد کسان ہے، دہقان ہے، کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بارشیں ہو گئیں اور فصل خوب جو ہے اگی ہیں اور سبزہ لگا ہے، اور دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ سبزہ یہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ مصفرا، تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہے، زرد شدہ ہے، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ بارش برسی، سبزہ اگا اور فصلیں اگی، لہلہاتے ہوئے فصلیں کسانوں کو، دہقانوں کو خوب لگتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ زرد ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی یہ عارضی اور فانی زندگی ہے۔ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں تو یہ عذاب شدید ہے۔
دنیا کی جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے، اس عذاب شدید سے اللہ ہمیں بچائے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، یا ہمیں گناہوں پر عذاب شدید دی جائے گی، یا اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور ایک معاملہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کہ ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی رضامندی ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی جو زندگی تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی زندگی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہاں اگر اس کی حقیقت جانتے ہو تو متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ پھر تم کس چیز میں سبقت حاصل کرو؟ دنیا کی زندگی میں لوگ مال و اولاد میں، کثرت جائیداد میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی کوششیں کرو، لیکن کس چیز کی کوشش کرو؟ فرمایا سابقو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، خوب کوشش کرو، لیکن کس چیز کی؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، مغفرت کے ذرائع تلاش کرو کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، جیسا کہ استغفار کے بارے میں پچھلے جمعہ، گزشتہ جمعہ کو بیان ہوا تھا، اور اسی طرح اعمال صالحہ کرو، یہ مغفرت کے ذرائع ہیں، ان کو اپناؤ تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف تم بھاگو، دوڑ لگاؤ، عرضها كعرض السماء والارض، کہ اس کی چوڑائی، اس کی فراخی، اس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے مانند ہے۔ اعدت للذین، وہ جنت تیار کی گئی ہے، وہ بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دین ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العالمین اپنا فضل دیتا ہے، عطا کرتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی جو ایمان والے ہوں، جو عمل صالح والے ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اور جن کے دلوں میں خوف ہو، خوف الہی ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ جنتیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کا ذکر ہوا کہ عارضی اور فانی ہے، اور اس کی مثال بیان کی گئی کہ بارش برسی اور جو ہے سبزہ اگا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سارا سبزہ جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور پھر وہ چورا چورا ہو گیا، ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، تم بے شک بھاگ دوڑ کرو، ایک دوسرے سے پہل کی کوشش کرو، لیکن دنیاوی معاملات میں نہیں، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرو، نیک اعمال کماؤ۔ ٹھیک ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، حیات ہے، آپ زندہ ہو تو اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، عظیم فائدہ اٹھاؤ آخرت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں مستقبل بناؤ، یہ دنیا کی کیا مستقبل ہے؟ جو زندگی گزری وہ ماضی ہے، اب جو حال ہے یہ بھی ایک ہی لمحے میں جو ہے ماضی بننے والا ہے، ایک ہی لمحے میں جو وقت گزر گیا وہ ماضی ہے، تو حال کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو مستقبل ہے وہ بھی بہت جلد آنے والا وقت ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے۔ اصل جو مستقبل بناؤ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہ آخرت ہے، آخرت کی مستقبل بناؤ۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دیکھو پانی بھی جو ہے خوب وافر ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور مٹی بھی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے۔ اب ایسے موسم میں اگر کوئی اپنے کھیت کو پانی نہیں دیتا، اپنے کھیت کو سیراب نہیں کرتا، تو وہ کیسا دہقان ہے، وہ کیسا کسان ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے کیا کما سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کیا نہیں کما رہے، تو یہ کیسی زندگی ہے؟ اور کیسے یہ مومن کی زندگی ہے؟ مومن نیک اعمال جو ہے خوشی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتا ہے، اور نیک اعمال کا جو بھی موقع آتا ہے وہ جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔ مثال کے طور
طور پر رمضان آنے والا ہے، تو مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح رمضان کا استقبال کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرمائے، انشاءاللہ خوب روزے رکھوں گا، انشاءاللہ روزوں کے جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، پورے آداب اور پورے شرائط کے ساتھ روزے رکھوں گا، اور انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اور انشاءاللہ ہو سکے تو صدقہ اور خیرات دوں گا، اور یہ نیکیاں کماؤں گا انشاءاللہ، اور اس زندگی کی جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے میری آخرت بن جائے سنور جائے، وہ اس طرح سوچتا ہے۔ دنیا میں مسائلیں جو ہے وہ آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت زمین میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ مثال کے طور پر زلزلہ آئے، مثال کے طور پر سیلاب آئے، کوئی بھی مصیبت زمین میں نہیں آتی، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفسوں میں کوئی بھی بیماری نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا ہاں آتی ہیں الا فی کتاب، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تقدیر میں ہوتا ہے اس لیے آتی ہیں۔ تو پھر ڈر کس بات کی؟ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی آفت نہیں آتی، کوئی سیلاب نہیں آتا، کوئی زلزلہ نہیں آتا، آتا ہے تو وہ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کب اللہ نے لکھا ہے؟ اس زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس پر کرونا آئے گا، کس پر کرونا نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے، یہ زمین کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ ما اصابہ، نہیں پہنچتی ہے، من مصیبت، کوئی بھی مصیبت، فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں اے انسانوں، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، من قبل ان نبرہا، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو جائے، اس کے پیدا ہونے سے، اس کے بننے سے، اس وائرس کے پیدا ہونے سے اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا ہوا ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال صالحہ جو بیان ہوئے تھے، استغفار، اسی طرح دعائیں بھی کثرت سے کیا کریں، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے۔ قرآن مجید میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کا علاج اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں۔ ایک فارسی شاعر، اس نے فارسی میں چند اشعار کہیں، ان اشعار کا ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ انسان تو بہت مایوس ہو چکا ہے اور تو شکوہ کرتا ہے کہ حالات ایسے، حالانکہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اب اللہ کی کتاب کو پڑھیے، اس پر عمل کیجیے، تو جتنی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ یہاں جو رمضان کا تعلق مجید کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اس میں قرآن عظیم الشان نازل ہوا ہے، ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس میں شفا ہے ہر بیماری کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے ان امراض کے لیے جو تمہارے سینوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو، بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قسم کی بیماریاں جسمانی بیماریاں ہیں اور ایک قسم کی بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ تو قرآن مجید شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، اور اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید شفا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص پریشان ہے، وہ مایوس ہو چکا ہے، وہ کوئی بھی سورت پڑھ لے، سورۃ الفاتحہ یقین کے ساتھ پڑھے، یا سورۃ علم نشرح لک صدرک، یہ سورت پڑھ لے، یا قرآن مجید کے آخر میں سے کوئی بھی سورت پڑھ لے، انشاءاللہ جب یہ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی بیماری، جو روحانی بیماری تھی، جو اس کے روح میں گھٹن تھی اور جو مایوس ہو چکا تھا، وہ بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے ان امراض کے لیے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ جو ہے تعلق کو اپنانا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اردو تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ آپ لے لیں، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ دارالسلام نے ایک ترجمہ چھاپا ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے وہ ترجمہ لکھا ہے، معانی القرآن کے نام سے،
لفظ بلفظ رواں اردو ترجمہ، لفظ بلفظ کا ترجمہ اس میں ہے، تو آپ اس سے اردو ترجمہ جو ہے پڑھیے۔ اور اسی طرح محترم صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، جو صحیح احادیث کی روشنی میں لکھی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں تفسیریں تو بہت سارے مکاتب فکر نے لکھی ہیں، لیکن ایسی تفسیر جو احادیث کی روشنی میں ہو وہ صرف جماعت اہل حدیث نے لکھی ہے۔ تو الحمدللہ آپ تفسیر احسن البیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تفسیر لکھی گئی ہے، آپ لفظی ترجمہ کے لیے دارالسلام کا معانی القرآن لفظ بلفظ رواں اردو ترجمہ یہ لیجئے، اور تفسیر کے لیے تفسیر احسن البیان، اور اسی طرح تفسیر احسن الکلام بھی ہے اردو میں، ایک پشتوں میں ہے 9 جلدوں میں، لیکن اردو میں بھی ہے مختصر، تفسیر احسن البیان بھی ہے، تفسیر احسن الکلام بھی ہے، آپ یہ پڑھیے۔ اور کسی نے اگر بچپن میں 10 پارے حفظ کیے ہوں یا 5 پارے حفظ کیے ہوں اور وہ بھول گئے ہوں، تو یہ جو آنے والے دن ہے رمضان میں جو ہے قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق ویسے بھی مضبوط ہوتا ہے، اور آپ رمضان میں جب تلاوت کرتے ہیں تو وہ بہت عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ وہ تلاوت ہوتی ہے۔ وہ تلاوت اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں تو آپ کو زبانی یاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو جس نے جو صورتیں پہلے یاد کی تھی اگر وہ بھول گئے ہیں تو اس رمضان میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم نے یہ یاد کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک رہنما کتاب بھی آئی ہے مارکیٹ میں، اس کتاب کا نام ہے 25 آسان طریقے قرآن مجید کے حفظ کرنے کے، قرآن مجید کے حفظ کرنے کے 25 آسان طریقے۔ یہ عرب کے ایک عالم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس پر عمل کر کے بہت سارے لوگوں نے جو کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروفیات ہیں، یہ ہیں، ہم کیسے قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیں؟ تو ان 25 طریقوں میں سے ایسے طریقے بھی ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے کام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی حفظ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کتاب کا خود مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو وہ کتاب مطالعے کے لیے دیجیے، یہ آپ کو کھلوٹ روڈ کے مکتبے سے بھی مل سکے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ جو ہے فضلی کتب خانہ ہے اردو بازار میں، وہاں سے مل سکے گا 25 آسان طریقے قرآن مجید زبانی حفظ کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ جتنے مصائب میں ہم گھیرے ہوئے تمام مصائب اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔